کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے عظیم خصائص میں سے دو خصوصیات بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ آپ خلقت کے اعتبار سے، یعنی تخلیق کیے جانے کے اعتبار سے اول الانبیاء ہیں، تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے پہلے ہیں جن کی خلقت ہوئی، اور بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے آخر ہیں جن پر نبوت و رسالت اور بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نبوت قیامت تک بغیر انقطاع کے تسلسل سے جاری و ساری رہے گی۔ نہ کسی زمانے میں آقا علیہ السلام کی نبوت منقطع ہوئی نہ ہوگی، اور نہ اس کائنات میں اور کرۂ ارضی پر کسی مکان پر کسی جگہ پر آپ کی نبوت و رسالت منقطع ہوئی نہ ہے نہ ہوگی۔ قیامت تک آپ ہی نبی اور رسول رہیں گے، آپ ہی کی کتاب قرآن قیامت تک زندہ و تابندہ کتاب رہے گی، اور کسی نئی وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ قیامت تک آپ ہی کی شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ جاری و ساری رہے گی، کوئی اور شریعت اس کے بدل میں نہیں آئے گی۔ نہ کوئی نبی آپ کی بعثت کے بعد آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا دین اور مذہب آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی۔ یہ آپ کی ختم نبوت کی وہ خصوصیت ہے جس کا انکار کفر ہے۔ اس موضوع پر میری ایک پوری کتاب ہے، عقیدہ ختم نبوت، جو اس وقت بھی میرے سامنے ہے۔ ختم نبوت کے مسئلہ پر 150 سے زیادہ قرآنی دلائل ہیں، جن میں سے بیشتر کا ذکر 125 سے زائد میں نے اس کتاب میں جن کا ذکر کیا ہے۔ 150 کے قریب قرآنی دلائل ہیں صرف، اور 200 سے زیادہ احادیث نبوی کے دلائل ہیں، ان کا بھی ذکر میں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ علماء، ائمہ، محدثین اور اکابر امت کی تصریحات الگ ہیں، اور اس موضوع سے متعلق بہت سارے اہم پہلو جن کو سمجھنا ضروری ہے وہ پھر اس کتاب میں بیان کیے گئے، کیونکہ اس مسئلہ پہ بہت مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بہت اشکال رہتے ہیں، اصل حقیقت سے واقفیت نہیں ہوتی، لہذا پڑھنا اور سمجھنا اشد ضروری ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب اور آج کا خطاب دو چیزیں ہر جگہ پہنچائیں۔